ایک پیشنٹ کی آپریشن ہونا تھا. آپریشن سے پہلے جب رپورٹس ہوئیں تو اس کا ایڈز جو ہے اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اب ڈاکٹرز اور عملہ وہ ایک نئی تیاری میں شروع ہو گیا. کچھ دن اس کا آپریشن ڈیلے ہو گیا، لیکن ایک نیا حساب کتاب شروع ہو گیا ان کے گھر والوں کے بیچ اور اس پیشنٹ کے بیچ. تو وہ عورت بیچاری قسمیں اور قرآن اٹھاتی رہی کہ میں تو اللہ معاف کرے کوئی میرا کریکٹر ایسا نہیں ہے، نہ میں نے کبھی خدا نخواستہ کوئی گھر سے باہر نکلی ہوں، اور میرا تعلق صرف میرے شوہر سے ہے. تو لگے ہاتھوں بات ڈاکٹرز تک پہنچی. ہم پریشان تھے کہ یہ معاملہ اب اس کو کیسے سالو کیا جائے. اس کا جو شوہر تھا وہ اس پہ کافی شک و شبہات کا اظہار کر رہا تھا. خیر اس کی جب ہسٹری لی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے 3-4 مہینے پہلے ایک بازار میں لوگوں سے، جو دکاندار ہوتے ہیں ان سے اپنا کان چھدوایا تھا، وہ نوز پن لگانے کے لیے، ناک کا جو پن ہوتا ہے وہ لگانے کے لیے. تو اس سے پہلے اس کا کوئی ایکسپوئر یا اس طرح کی چیز نہیں تھی، اور وہ بظاہر ہیلدی بھی تھی. تو جب ہم نے ان کو بریف کیا کہ آپ نائی کے پاس جاتے ہیں تب خون سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، نہ صرف ایڈز ہو سکتا ہے بلکہ ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، اور دوسری بلڈ سے لگنے والی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو استعمال شدہ جو اوزار سے آپ کا ناک یا کان چھدوایا جاتا ہے اس سے بھی ایڈز ہو سکتا ہے، اور دوسری بیماریاں ہیپاٹائٹس اور وغیرہ بھی وائرس سے پھیلنے والی ہو سکتی ہیں. تو خدا کر کے کافی ٹائم لگا کے کافی وقت لگا کے ہم نے ان دونوں میاں بیوی اور ان کے جو بچوں والی تھی، بچے بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، تو ان کو ہم نے سمجھایا بجھایا. اور ایک ہمارے پاس ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ بازار سے ناک چھدوا کے آئی ہے کسی کی شادی پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ خدا نخواستہ ایسی غیر محفوظ جگہوں سے، مثال کے طور پر جو نائی ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک اوزار مجھ پہ استعمال کریں گے، اگلی بار جب آپ جائیں گے تو وہی اوزار آپ پہ استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیماری ہو اور وہ اوزار اس کے تھرو جب کٹ لگتا ہے شیو کے وقت یا حجامت بناتے وقت تو وہ آپ میں ٹرانسفر ہو جائے. اس لیے بڑی احتیاط کریں. اب تو جو ریکمنڈیشن ہے، لوگ کہتے ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں کہ اپنی ہائیجین کٹ رکھیں. مثال کے طور پر آپ نائی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی اپنی کٹ ہونی چاہیے، اور وہ استعمال کر کے آپ کی حجامت بنائیں. اسی طرح بازار میں جو لوگ یہ ناک کان کی چھدرائی کرتے ہیں ان کو ایک تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. دوسرا بات ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان سے یہ کام بازار میں نہ کروائیں. تو کیونکہ لوور ساؤتھ پنجاب میں اور خاص طور پر ڈیرہ غازی خان میں بہت زیادہ ایڈز ہے اور ہیپاٹائٹس ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کہاں سے آیا اور کس طرح آیا. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس کا فائدہ ہمارے معاشرے کو بھی ہوگا. آج کل سرکاری ہسپتالوں میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں سرکاری ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کی اور ایڈز کی اسکریننگ ہو رہی ہے. کسی کو شک ہے یا کسی نے ماضی قریب میں کوئی ایسی جگہ سے اپنے ناک کان چھدوائے ہیں یا شیو کرواتا رہا ہے لوکل نائی سے، تو اسے چاہیے کہ اسکریننگ کروا لے. ہیپاٹائٹس بی سی کی اور ایڈز کی فری میں ہو رہی ہے. 4 اور 5 اور 6 تاریخ کو، یعنی کل پرسوں اور 6 تاریخ تک یہ کیمپ جاری رہے گا. تمام سرکاری ہسپتالوں میں فیسلٹی ہے، جائیں، فائدہ اٹھائیں، اور بر وقت آپ کو آگاہی ہوگی اور علاج میں آسانی ہوگی. اگر تشخیص کسی علامت سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے علاج کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. شکریہ.